السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ سپریم کورٹ کا سو موٹو نوٹس انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے 3 دن قبل، یعنی آج سے 3 دن قبل، یعنی پورے 72 گھنٹے پہلے آپ کو اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ پاکستان میں اگلے 72 گھنٹے بہت انتہائی اہمیت کے حامل ہوں گے اور بہت سارے معاملات جو ہیں پس پردہ چل رہے ہیں۔ اور اسی دوران پھر آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کا آرڈر آیا، جسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ رائے ہے، رائے نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ وہ بائنڈنگ ہے اور سپریم کورٹ کی آرڈر ہے وہ، لیکن اسے، اور سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے وہ 1985 کی ایک جو ججمنٹ ہے اس حوالے سے، اس رائے کو جو ہے آرڈر ہی، بائنڈنگ ہی سمجھا جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ آیا، اس کے بعد پھر کل آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا، اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کل انہوں نے سب کو طلب کر لیا۔ میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ ایک تو آپ ہمارا ویلاگ پورا دیکھا کریں اور سکون سے دیکھا کریں تاکہ آپ ہماری چیزوں کو سمجھ جائیں۔ میں نے بارہا آپ کو کہا، اسپیس میں بھی کہا، اخباری بیانات میں بھی کہا کہ اداروں کو جو بھی ہوا، جیسے بھی ہوا، ٹریپ کیا گیا تھا۔ بہت سے لوگ نہیں مانتے، نہ مانے، ہمارے پاس بہت ساری چیزوں کے ایویڈنس ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ ٹریپ کیا گیا ہے اور ادارے اس کو اب ریپیئر کریں گے، کیونکہ آپ ونس تو کسی کو ٹریپ کر سکتے ہیں لیکن بار بار نہیں کر سکتے، اور لیکن جب کسی کو یہ پتہ لگتا ہے کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور اسے ٹریپ کیا گیا ہے، اس کے ساتھ چال بازی کی گئی، تو پھر اس کا بدلہ جو ہے نا وہ پر بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اور یہ باتیں کہیں ہو رہی تھیں، میں نے آپ کو کوئی ہوا میں تیر نہیں چلائے تھے، قلابے نہیں ملائے تھے، میں بار بار کہہ رہا تھا کہ میں محتاط طریقے سے اپنے الفاظ میں آپ کو بتا رہا تھا، اور یہ معاملات جو ہے وہاں چل رہے تھے۔ اس چیز کے اندر بڑی جسے کہتے ہیں نا کہ اس میں ایک بڑا تشویش تھی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، ہمیں کیسا انہوں نے ہمارے ساتھ غلط ہمارے معاملات کی، اور کس طرح غلط طریقے سے ہمیں، مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ ایک سچویشن کریٹ کر کے، اور باہر کا دباؤ اور اندر سے اور تمام ساری چیزیں کر کے جس طرح ہمیں کیا گیا۔ تو اس لیے جب وہ ان کی سب باتیں ہم نے سنی اور جو یہاں سے ڈسکشن چل رہی تھی، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اب یہ معاملے کو ریپیئر کریں گے، اور اب یہ ریپیئرنگ کی طرف ہی گیا ہے معاملہ۔ اور اب آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے جو سو موٹو نوٹس لیا ہے، وہ سو موٹو نوٹس کس پہ لیا ہے؟ ڈے بیفور یسٹرڈے جو عمران خان نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ سے ایک اپیل کی تھی کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، اور اب یہ ہے جو کچھ ایف آئی اے والے کر رہے ہیں، جس طریقے سے یہ بھاگ رہے ہیں، اس پہ نوٹس لیا جائے۔ تو اب دیکھیں کہ سپریم کورٹ نے ایف آئی اے کو نوٹس کر دیا ہے کہ کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اور کسی قسم کا کوئی بندے کو ٹرانسفر نہیں ہوگا، جو آرڈر ہے جیسا ہے وہیں رکھا جائے گا۔ کیونکہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ انہوں نے ڈاکٹر رضوان کے اوپر انہوں نے دباؤ دیا تھا، بہت سارے معاملات یہ ایف آئی اے کے اندر ایسے کر رہے تھے جس سے کہ عمران خان کے دور کے اندر جو ہے دکھا جایا تھا بدعنوانی کو، اور جو انہوں نے بدعنوانی انہوں نے اپنے دور میں کی تھی، اس کو تبدیل کرنے کا تھا مسئلہ۔ دوسرا اور اس کے علاوہ جو انہوں نے بہت خطرناک کانسپریسی انہوں نے کی تھی امریکہ کے کہنے کے اوپر، یہ صرف جو آپ کو لیٹر آ رہا نا، یہ صرف لیٹر ہی نہیں تھا، یہ تو عمران خان نے بتانا، اس کے پیچھے بھی بہت ساری چیزیں تھیں، ذرا وقت آنے پہ میں بتاؤں گا، کیونکہ اشارہ کر دے رہا ہوں آپ کو، اس کے پیچھے بھی بہت ساری چیزیں تھیں اور بہت سارے کام یہ کر رہے تھے۔ تھوڑا سا آج میں آپ کو بتاؤں گا، دیکھیے گا، بیچ میں اشارہ دوں گا آپ کو آگے چل کے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کام انہوں نے کرنے تھے۔ لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ، میں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ بھی اوپر سے دیکھ رہا تھا، اس کے فیصلے عمران خان سامنے آئے، عمران خان کو کھڑا کیا گیا، اور ایک ایسے موقع پہ جبکہ عمران خان کی مطلب پوزیشن مائنس ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے فیصلے وہاں سے کیے، اور یہ آپ دیکھیں کہ عمران خان آج ساری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ ایک تو یہ صورتحال بن جائے۔ دوسری جو اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بلاول گئے ہوئے ہیں، اور بلاول وہاں جا کر بلاول نے یہ بات کی ہے کہ آئی ایم ایف کے ذریعے، جو میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے اوپر انہوں نے کہا ہے، جو مجھے ابھی واشنگٹن سے پتہ لگا ہے، انہوں نے اپنی جو لابنگ کمپنی ہے ان سے کہا ہے کہ بلنکٹن سے بھی کہا ہے کہ وہ آئی ایم ایف کو کہیں کہ ہمیں کم از کم 4 مہینے کا ریلیف دیں، یعنی جو آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں اس شرائط پہ ہمیں 4 مہینے کا ٹائم دیں، ورنہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے بالکل سروائیو نہیں کر پائیں گے، اور ہماری جو حکومت ہم آپ ہی کے کہنے پہ آئیں، تو آپ کی جب کہنے پر یہ حکومت آئی ہے تو پھر آپ کو ہماری جو ہمیں تھوڑا چلانے کے لیے آپ کو ہمیں ہر صورت میں مدد دینی ہوگی۔ تو دیکھیں کیا کہتے ہیں۔ ابھی تک تو جو مجھے پتہ لگا ہے وہ یہی ہے کہ امریکہ نے کہا ہے کہ ہم صورتحال دیکھتے ہیں، لیکن وعدہ نہیں کیا انہوں نے، اس لیے کیونکہ پاکستان سے جو آپ کی ایک اہم ایمبیسی ہے، پاکستان میں ایک اہم ایمبیسی ہے، بہت اہم سفارت خانہ ہے، اس سفارت خانے نے، اس ایمبیسی نے جو یہاں سے جو وائرز جا رہے ہیں، ڈپلومیٹک وائر، جو میں نے کہا نا ہماری جو نا سفارتی، ہمارے جو میری جو ذرائع ہوتے ہیں نا وہ سفارتی ذرائع ہوتے ہیں الحمدللہ، تو اس میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ خبر کنفرم ہمیں دیر ہو جاتی ہے لیکن صحیح نکلتی ہے، وہ اور بات ہے عمل درآمد نہ ہو، لیکن خبر درست ہوتی ہے۔ اس میں جو پیغام جا رہے ہیں، پیغام یہ جا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے ہم ایک
بہت بڑی تبدیلی دیکھ رہے ہیں، اور جو الفاظ میں اپنے استعمال کروں گا، جو لفظ وہاں استعمال کیا گیا ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ ہم ایک اور انقلاب ایران پاکستان میں دیکھ رہے ہیں۔ اب میرے الفاظ کو ذرا غور کریں، اب ہم ایک انقلاب ایران پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، لہٰذا بہتر یہ ہوگا کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بڑی بارگیننگ کرنے سے بہتر ہے کہ نئے سیٹ اپ کے ساتھ جو ہے چلا جائے، ورنہ بصورت دیگر ان کو یہ خطرہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی تبدیلی آ جائے گی، اور وہ سلسلہ ہو سکتا ہے جیسا کہ ایران میں ہوا، یعنی کہ ایران کے اندر میں امریکن ایمبیسی بھی بند ہو گئی اور امریکنز کو بھی باہر نکال دیا گیا، اور سارے معاملات جو ہیں وہ سوئٹزرلینڈ کی ایمبیسی کے تھرو ہو رہے ہیں۔ میں نے آپ کو اشارتاً بتا دیا جو چیزیں چلی ہیں، مطلب اس میں ہے بہت ساری ڈیٹیل ہیں، اس میں میں نے آپ کو اشارہ دے دیا، تو اس قسم کی جو ہے پیغامات وہاں جا رہے ہیں۔ تو امریکہ بھی شش و پنج کے اندر ہے کہ آیا یہ جو ہمارے بلاول صاحب آئے ہیں، چھوٹا بچہ جو ہاتھ باندھ کے اسکول کا کھڑا ہوا تھا، کالج کا، نیشنل کالج کا، ہمارے نیشنل کالج میں ہم تھے کراچی کے اندر، تو جب ہم اسی طرح کھڑے ہوتے پرنسپل کے آگے ہاتھ باندھ کے، تو انہوں نے کہا کہ جو بچہ آیا ہوا ہے کالج کا، آیا اس کی بات کو دیکھا جائے، یا ہمارے جو وائرز آ رہے ہیں، جو ہمارے پیغامات آ رہے ہیں، جو ہماری رپورٹس آ رہی ہیں ان کو دیکھا جائے، اور فوری طور پر پاکستان کے اندر ایمبیسڈر کا بھی میں نے بتایا کہ ان کو بھیجا جا رہا ہے، تو وہ ایمبیسڈر بھی اس لیے بھیجا جا رہا ہے، وہ بھی بڑا ماہر ہے، کیونکہ پاکستان میں نے بتایا کہ الیکشن کی طرف جانے والا معاملات بھی چل رہا ہے، تو سارے معاملات جو ہیں ان پہ اس وقت امریکہ کی بڑی گہری نظر ہے، لیکن امریکہ اس وقت پھنسا ہوا بھی ہے، کیونکہ اس وقت امریکہ آپ کو بتایا کہ وہ جو پیسیفک کے اندر جو چین کے ساتھ تائیوان کے معاملات چل رہے ہیں وہاں امریکہ کی انگیجمنٹ ہے، ادھر نیٹو کے ساتھ یورپ کے اندر انگیجمنٹ ہے، رشیا کے ساتھ معاملات ہیں، اور دوسرا وہ ادھر کوارڈ کا معاملہ ہے، تو امریکہ جو ہے اس وقت بہت پھنسا ہوا ہے، تو اس لیے جو ہے کوئی جلدی سے جو فیصلے نا، بڑے فیصلے امریکہ میں بھی نہیں ہو سکتے۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ کہ امریکہ بھی اس وقت کشمکش کے اندر ہے۔ دوسری جانب موجودہ سیٹ اپ کا میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ انشاءاللہ اسی مہینے کے اندر بہت جلد ختم ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی یہ دھڑم سے گر جائے گا۔ جو 72 گھنٹے میں نے کہتے 72 گھنٹے میں جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں آپ دیکھ لیں، اور میں آپ کو ایک خبر اور بھی دے رہا ہوں کہ اندر یہ بات چیت چل رہی ہے کہ عمران خان کے کال دینے کے ساتھ ہی ایک لوگ جو ہے نا، یہ بات چیت چل رہی ہے کہ عمران خان کے کال دیتے ہی مطلب یہ کہ فوری طور پر حکومت کو رخصت کر دیا جائے، کوئی رسک نہ لیا جائے، یہ بھی ایک بات ابھی چل رہی ہے۔ دوسرا ایک بات یہ ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ نے جو نوٹس لیا ہے اور جو اداروں نے نوٹس لیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت بڑی سازشیں کرنے کی کوشش کی ہیں۔ آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ ڈاکٹر رضوان کو انہوں نے دباؤ دیا اور اس بیچارے کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، انہوں نے ہمارے پاکستان کے اہم اداروں کے اندر بھی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی۔ میں ان سے کہتا ہوں نا، آپ لوگ ہمیشہ میں کہتا ہوں، آپ لوگ ہمارے لوگ اصل میں جذباتی بہت ہیں نا، ایک دم باتیں کرنے لگتے ہیں، فوج کو برا بھلا۔ دیکھیے فوج جو ہے نا بہت، ریاست جو ہے نا حقیقت میں ماں کی طرح ہوتی ہے۔ وہ جو کہا تھا نا اعتراض سے، کہ ریاست ہوگی ماں کی جیسی، ریاست ہوتی ماں کی جیسی۔ جو فوج ہے، جو ادارے ہوتے ہیں، حقیقت میں ماں اور باپ کا کردار ادا کرتے ہیں، اتنی جلدی وہ نہیں ہوتے۔ جو دیکھتے ہیں، جو کر لیا، میں نے آپ سے کہا تھا نا، وہ انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ پاکستان میں ہوتا ہی آیا تھا، جو 70 سال سے ہو رہا تھا، انہوں نے کہا ابھی بھی کر دو کیونکہ ہم نے ملک کے حالات بہتر کرنے ہیں۔ لیکن اب ان کو پتہ لگ گیا کہ نہیں، اب یہ کام نہیں ہو سکتا، اب تو ریاست کے جو مالک ہیں، عوام، وہ کھڑے ہو گئے، تو لہٰذا انہوں نے جو ہے دوبارہ معاملات کو درست کرنے کی کوشش کی۔ لیکن بعد میں ساتھ میں ان کو یہ بھی پتہ لگا کہ ہم تو بھائی ان کی مدد بھی کر رہے تھے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے، مسئلہ حل ہوتا ہے اگر اس طرح حکومت چینج ہو جاتی ہے، اگر یہ بہتری لا سکتے ہیں، معاملات کو درست کریں، لیکن یہ تو ہماری پیچھے سے جڑیں کاٹ رہے تھے۔ یہ بھی ان کو پتہ لگا ہے کہ فوج کے اندر کس طریقے سے اہم اداروں میں جو یہ بدماشی کر رہے تھے کہ اس کو آگے کر دو، اس کو کر دو، اور کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف کا حق ہے، کس کو لے کر آئے گا۔ اندر سے بھی انہوں نے کوشش کی ہے کہ کچھ گڑبڑ کریں، لیکن فوج جو ہے نا پاکستان کی، میں آپ سے پہلے کہتا ہوں، پاکستان کی فوج صرف فوج ہے، نہ وہاں سندھی ہے، نہ بلوچ ہے، نہ پٹھان ہے، نہ کچھ ہے، نہ عیسائی ہے، نہ سکھ ہے۔ وہ جو پاکستان کی وردی میں آ گیا، چھوٹی موٹی بدعنوانی ہونا وہ ایک علیحدہ چیز ہے، کیونکہ فوجی بھی میری اور آپ کی طرح انسان ہے، پیسے کی ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن فوج کے اندر ڈسپلن سے ہٹ کر ادھر ادھر کرنا، یا کسی سیاسی بڑی تبدیلی کے اندر، یا کسی بڑی اس کے اوپر کہنا، کوئی ایسا کوئی بڑا کام کر دینا جس سے کہ اندر کوئی بہت بڑا گڑبڑ پیدا ہو جائے، یہ پاکستان کی آرمی کبھی نہیں کرتی۔ تو یہ ہمارے اداروں نے کرنے کی بیچ میں کوشش کی تھی۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، میں ذرا محتاط الفاظ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ کچھ لوگوں کو آگے لے آؤ، کچھ کو پیچھے کر دو، ان کو اوپر کر دو، اور جیسے کہ نواز شریف صاحب نے کیا تھا کہ اپنے بندے کو لا کے اور پرویز مشرف کو باہر پھینکا تھا، اور اس طرح کی حرکتیں۔ تو اپنے بندے لے کے آنا جو ہیں ان کے اندر، فوج کے اندر یا اہم اداروں میں بے چینی پیدا کرنا، عدلیہ کے اندر غلط فیصلے دلا کے کچھ ججوں کے آپس میں اختلافات پیدا کرانا، اس قسم کی بہت ساری چیزیں یہ کر رہے تھے، اور یہ ساری چیزیں جو اداروں کو پتہ لگ گئی ہیں۔
اس لیے میں بار بار آپ سے کہہ رہا تھا کہ معاملات کو ریپیئر کیا جا رہا ہے، ذرا تھوڑا سا آپ آرام سے دیکھیں، یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ بہت بری طرح پھنسیں گے، یہ ایسا پھنسیں گے یہ سارے کے سارے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا کہ مثال جو ہے نا پاکستان میں دی جائے گی کہ بدعنوانوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے، جو پلان اندر ہے اب اس میں اور بات ہے، اللہ نہ کرے کوئی بڑی تبدیلی آ جائے تو اور بات ہے، لیکن اداروں نے جو کچھ سوچا ہوا نا وہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ مثال نظر آئے گی آپ کو بدعنوانوں کے ساتھ جو ہمارے ادارے کیا کریں گے اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ایک یہ ہے کہ چین جو ہے، چین نے، اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ چین اور روس بہت سخت ناراض ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جو وہاں پہ جا کے بلاول نے جو ہاتھ باندھ کے جو بیان دیا ہے، اور جس طرح سیکرٹری بلنکن نے جو بیان دیا ہے اور اس نے کہا پاکستان کے حوالے سے کہ یوکرین کے اوپر اور فلانا اور ڈھمکنا ساری باتیں کی، تو آپ کو صاف پتہ لگ گیا ہوگا کہ وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ بیسیکلی پاکستان کی تمام پالیسی جو وہ یو ٹرن کے اوپر ہو گئی، اور پاکستان ہمارے سامنے مطلب ہمارے ساتھ ہے، ہمارا اتحادی ہے، جو بھی ہمارا ایک یوکرین کے اوپر سٹینڈ تھا، جو دنیا میں فوڈ کے اوپر، اب مزیداری کی بات ہے کہ فوڈ کی بات امریکہ کر رہا ہے، یعنی کتنے افسوس کی بات ہے کہ ساری دنیا میں فوڈ کے کرائسس خود امریکہ نے پیدا کیے ہیں، یوکرین کو کے اوپر نیٹو میں اکسا کے کہ بھئی آپ نیٹو میں شامل ہوں، رشیا کو پرووک کیا، حملہ کرایا، ساری دنیا کے اندر فوڈ کرائسس پیدا کر دیے، یہ تو ان کا پلان ہے دنیا میں خود قحط پیدا کرنا، یعنی ایک طرف تو یہ وہ اس پلان پہ چل رہے ہیں کہ دنیا میں فوڈ کا کرائسس پیدا کیا جائے، اور دوسری جانب خود کھڑے ہو کے فوڈ کے اوپر کانفرنسز کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں اس چیز کے اوپر بڑی تشویش ہے۔ یہود اور نصارہ کے اوپر کبھی بھروسہ نہ کرے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت ہے نا، یہ بڑی زبردست چیز ہے، اسے ہمیں ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا، سیاست ہو، تجارت ہو، سفارتکاری ہو، کہیں بھی ہو، آپ کو ہر جگہ یہ جو حکم الہی ہے نا، یہ ہر جگہ آپ کی جو ہے رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے چین نے بھی کہا ہے، بڑے مطلب باوسوخ میں آپ سے بتا رہا ہوں ذرا ایسے، چین نے بھی کہا ہے کہ ہمیں جو ہے اب ہم جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کے ساتھ ہم نہ اس پہ بھروسہ کریں گے، اور چین کے سرمایہ کار تو دور کی بات ہے، ابھی میں نام نہیں لے رہا، کچھ یورپی ملکوں کے سرمایہ کاروں نے بھی کہا ہے کہ آپ کو پتا یورپ کے کچھ سرمایہ کاروں نے، آپ کو پتا یورپ نے ہی لیٹر گیا تھا نا سب سے پہلے جو عمران خان کی طرف گیا تھا، لیکن انہی نے جنہوں نے عمران خان کے حوالے سے کہا تھا، انہی میں سے کچھ لوگ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے اور جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس پہ ہم کسی قسم کی بھی کوئی سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو دوسرے الفاظ کا مطلب یہ ہوا کہ جو اب جو کہتے ہیں جو پتے جن کے اوپر آپ تکیہ کر رہے تھے وہی آپ کو ہوا دینے لگے، تو یہ ابھی سوچنا چاہیے موجودہ حکومت کو کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب، زرداری صاحب اور یہ جتنے بڑے بڑے صاحب ہیں نا، میں صاحب ان کو لیے کہتا ہوں بھائی لوگ ناراض ہوئے صاحب نہ کہا کرو بھائی، وہ اس لیے کہتا ہوں کہ ان میں سے بھی کچھ لوگ سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار آپ نے ہمارے لیڈر کو اس طرح نام لیا، تو بھائی ان کو تھوڑا خوش ہو جانے دینا، باقی تو کیا ہوتا ہے صاحب کہنے سے، سارے ہی صاحب ہیں، چلیں کوئی بات نہیں۔ تو وہ جو ہے ان کو اس وقت بہت پریشانی ہے، اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ معاملات جو ہے بڑے خراب ہوں گے، اور چین نے کہہ دیا کہ صورتحال جو ہے اگر یہ رہے گی، ہمیں اگر سیکیورٹی نہیں جائے گی، تو پھر انہوں نے کہہ دیا کہ جہاں جہاں ہمارا انفراسٹرکچر ہے یعنی سی پیک ہے، اور جہاں جہاں پاکستان نے ہماری وہ کروائی ہے انویسٹمنٹ، ہم نے اپنی سرمایہ کی، ہم اپنے سرمایہ کے سپورٹ کے لیے پھر ہمیں وہاں پہ اپنے ڈیفنس کی وہ چاہیے، دوسرے الفاظ میں کہہ دیں ملٹری چوکی کہہ دیں، یا ہمیں کچھ نہ کچھ اپنا چاہیے جو ہم خود حفاظت کریں گے، کیونکہ پاکستان کی گورنمنٹ حفاظت نہیں کر پائی۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے پاکستان کے ادارے دیکھ رہے ہیں، اور موجودہ جو حالات ہیں اس حالات کے اندر افغانستان کے جو موجودہ حکومت ہے اس نے بھی موجودہ حکومت کے اوپر ریزرویشن کی ہے، اور افغان کی موجودہ حکومت بھی، میں آپ کو سفارتی ذرائع سے بتا رہا ہوں کہ افغانستان کی بھی موجودہ حکومت، افغان کی جو حکومت ہے موجودہ، وہ پاکستان کی موجودہ حکومت سے وہ بھی خوش نہیں ہے، اور انہوں نے بھی اپنے ریزرویشنز دی ہیں۔ لیکن الحمدللہ یہ خوشی کی بات ہے کہ جنرل فیض جن کے بارے میں نے بتایا تھا کہ وہ دوبارہ، حالانکہ ان کو تو کہا تھا نا زرداری نے بڑے واضح طور پہ، میں نے ان کو کھڈی لائن لگا دی ہے، تو انہوں نے کوشش تو بڑی کی تھی، بہت کوشش ہے، میں اشارہ بھی دیتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو کھڈی لائن کرنے کی کوشش کی تھی، جنرل فیض کی نہیں بلکہ 3-4 اور لوگ بھی ہیں، ان کو بھی کھڈی لائن کرنے کی کوشش کی، لیکن پاکستان کی فوج ہے وہاں پہ، ان کی جو کرتے ہیں نا تفریق کے فیض کو آگے کر دو اور اس کو پیچھے کر دو، جنرل ندیم ہے، جنرل فیض ہے، جنرل بشیر ہے، جنرل احسان ہے، جو بھی ہے نا وہ جرنل ہے اور پاکستان کے فوجی ہیں، کوئی میرے آگے پیچھے کرنے سے نا میں ان کی تعریفیں کرتا رہوں یا کوئی میرا بھائی جا کے ان کو برائی کرتا رہے، ان پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ بس سنتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جنرل فیض متحرک ہوئے اور انہوں نے جا کے ماشاءاللہ کام کیا ہے، اور جو فوری طور پر TTP کے ساتھ جو سارے معاملات تھے وہ تقریباً درست ہو چکے ہیں، اور وہ اس لیے کیے گئے ہیں کہ ان کو جا کے انہوں نے بتایا ہے افغانستان کے اندر کہ پاکستان کے اندر جو حالات ہو رہے ہیں، پاکستان نے آپ کے لیے جو بھی کام کیا ہے، اور آج جو بھی حکومت آج طالبان کی ہے اس میں پاکستان کی حکومت کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے، پاکستان کی آرمی کا اور عمران خان کا جو سابقہ سیٹ اپ جو بھی کیا ہے، تو آپ اس طریقے سے کوشش کریں کہ آپ کو تھوڑی اور قربانی دینی پڑتی تو دیں آپ، لیکن اپنے پڑوسی کو بچائیں، کیونکہ ہم اگر محفوظ ہوں گے تو آپ محفوظ ہوں گے، اور آپ محفوظ ہوں گے تو ہم محفوظ ہوں گے۔ تو وہاں پہ کچھ ڈپلومیٹک ڈائلاگ کی، اور بڑے ماہر ہیں ماشاءاللہ جنرل فیض ہیں، تو انہوں نے اس معاملات کو سنبھالا ہے۔ تو اب مجھے امید یہ ہے کہ وہاں سے
کامیابی کے بعد جو اب یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز جو جن کو اب بھارت کی سپورٹ حاصل ہو رہی ہے ان کا جو ہے اب نمبر ہے اور ان کے ساتھ انشاءاللہ سختی سے جو ہے نپٹا جائے گا. تو ایک یہ چیز ہے. دوسرا آپ کو ایک بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ یہ جو چل رہا ہے معاملہ بیرون ملک, اس حوالے سے اہم خبر یہ ہے کہ چین اور روس بتا دیا آپ کو میں نے, وہ بھی اس وقت پاکستان کے اوپر نظر رکھے ہوئے, اور پاکستان کی جو صورتحال معاشی طور پہ گر رہی ہے, ہر حکومت نے, اب میں نام نہیں لوں گا, ہر حکومت نے جو پاکستان کے دوست ہیں, اس میں چین بھی شامل ہے, روس بھی شامل ہے, سعودی عرب بھی شامل ہے, یو اے بھی شامل ہے, سارے لوگوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی گرتی ہوئی معیشت پر اور پاکستان کے حالات کے اوپر جو ہے ہمیں سخت تشویش ہے. یہ پیغام ہے, میں بتا رہا ہوں آپ کو, جو سوچ ہے کس کو آیا کہاں آیا ابھی چھوڑ دیں آپ, اور ہم پاکستان کو وہ نہیں ہونے دیں گے, ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے. خدا نخواستہ وہ خود کہتے ہیں ہمارے دوست, لیکن موجودہ حکومت کو ہم کوئی مدد دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس سے آپ یہ سمجھ لیں کہ اس حکومت کا مستقبل آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ انشاءاللہ العظیم یہ چاہے یہ بہت جلد جو ہے کیفر کردار کو پہنچیں گے. کل سپریم کورٹ نے جن کو بلایا ہے, میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کا بلانا جو ہے اس تمام صورتحال کے اندر جو ہے اہمیت کا حامل ہے. اچھا, فن لینڈ اور سویڈن کا میں نے آپ کو بتایا تھا, وہ جا رہے ہیں, انہوں نے بڑی تیزی سے, کل وہ میں نے ایران ٹی وی بھی کہا, ایک اور جگہ بھی میں نے کہا, بڑی تیزی سے وہ جا رہے ہیں, اور بڑی تیزی سے امریکہ نے ان کو اکسا رہا ہے, جیسا کہ اکسا کے یوکرین کا بیڑا غرق کرایا, اور سویڈن کا بھی, فن لینڈ کا بھی کرانا چاہتا ہے, اور انہوں نے درخواست دے دی ہے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے درخواست دیتے تو درخواست پاس ہونے میں تقریباً سال, سوا سال, 2 سال لگ جاتا ہے, لیکن یا تو مہینوں یا ہفتوں کے اندر کام ہو رہا ہے. لیکن جو ہے طیب اردگان وہ اڑے ہوئے ہیں, اور طیب اردگان نے اس کو بلاک کیا ہوا ہے. لیکن دیکھیں کیا ہوتا ہے, کوشش ایک بہت کی جا رہی ہے, امریکہ بھی دباؤ دے رہا ہے, کیونکہ میں نہیں سمجھتا طیب اردگان راضی ہوں. دیکھیں کیونکہ طیب اردگان اگر راضی ہوگا تو طیب اردگان کا اگر راضی ہو جاتے ہیں فن لینڈ کے اوپر آنے پہ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر روس جو ہے طیب اردگان سے ناراض ہوگا, اور ترکی جو ہے وہ جو آپ کا بلیک سی ہے ادھر, اور استنبول کے حوالے سے ان کے بھی اپنے معاملات ہیں, اور پس پردہ شام کے اندر بھی بہت سارے معاملات ہیں. تو میں نہیں سمجھتا, جو ابھی تک سفارتی جو ہمارے پاس خبریں ہیں اس میں یہ ہے کہ اتنی آسان نہیں ہوگا طیب اردگان کو منانا کہ وہ اس کی مخالفت نہ کریں. اور دوسرا وہ جو ہے کردوں کا بھی معاملہ ہے. تو یہ سارے معاملہ جو ہے یہ ابھی گزشتہ یہ 3-4 دن جو ہے جو چلا ہے سلسلہ یہ, اور آگے آنے والا ایک ہفتہ جو ہے روس امریکہ کی جو جنگ چل رہی ہے, روس اور خاص طور پہ اس وقت روس اور برطانیہ کے معاملات بہت زیادہ خراب ہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ شاید اگر ادھر سے اگر یہ معاملہ ہو جائے, فن لینڈ اور سویڈن نہ جائیں اور ترکی سٹینڈ کر کے ٹوٹل اس وقت آؤٹ کر دے, تو پھر ہو سکتا ہے کہ معاملہ جو ہے روس جو ہے یہ پھر برطانیہ کی طرف جائے گا, کیونکہ حالات روس اور برطانیہ کے بڑے خراب ہوتے جا رہے ہیں. اچھا, دوسرا امریکہ کے اندر وہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ کیا ہے, فلاڈیلفیا یونیورسٹی کے پاس جو ہے ایک کیا کہتے ہیں بہت بڑا واقعہ ہوا ہے, جو ابھی آپ کو پتہ ہے تھوڑے دن پہلے گزشتہ ہفتے ہی یہ تیسرا واقعہ, اس میں ایک میں 12 لوگ مارے گئے تھے, ایک سفید فام نے مار دیا, پھر چرچ کے اوپر ہوا. تو یہ کل پھر ایک اور ہوا ہے فلاڈیلفیا یونیورسٹی میں, اس کے اندر بھی سنا ہے کہ تقریباً کوئی 5 یا 6 لوگ مرے اور کافی لوگ جو ہیں اس میں زخمی ہوئے ہیں. تو امریکہ کے اندر بھی حالات بڑے خراب ہیں. اور ایک بات اور یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ بہت سارے امریکنز جو ہیں, جو میں نے آپ کو پہلے بتایا, وہ بھی پاکستان کے حوالے سے جن کا پاکستان کے اندر کنسرن ہے, وہ بھی یہ سمجھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے, کیونکہ جو ہے نا, ایک تو ہوتا ہے نا مطلب جو ڈیموکریٹس اور ریپبلکن ہیں, ایک تو ان کی اپنی اپنی ایک سوچ ہے یعنی امریکہ کے حوالے سے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے کہ اپنے کو انٹرسٹ ہیں پاکستان کے حوالے سے, تو وہ بھی یہ کہتے ہیں, اور وہ اب ریئلائز کرتے ہیں کہ جو بائیڈن کی انتظامیہ کی طرف سے جو پاکستان کے اندر جنہوں نے پلٹا کیا ہے یہ بڑا غلط ہوا, اور وہ کہتے ہیں کہ اس چیز کا ہو سکتا ہے نقصان امریکہ ہو, اگر زیادہ معاملہ خراب ہوا تو یہ سری لنکا تو ہو گیا نا, مطلب آگے پیچھے, لیکن پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے اور پاکستان کی اہمیت ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ اس کی اسٹریٹجیکل اہمیت ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے بالکل, اگر جس سے وہ ڈیبیٹ چل رہی ہے اس وقت میں آپ بتاؤں امریکہ کے اندر, کہ ہم نے پاکستان کو اس طرح چھوڑ دیا تو پاکستان جو ہے نا مکمل روس اور چین کے ساتھ بھی جا سکتا ہے, اور جو بھی اس کے ساتھ مطلب کوئی بھی اس کے اوپر مطلب معاملات اپنے ساتھ درست کر سکتا ہے, تو ہمیں اس طرح نیگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. بہرحال یہ کہ چین نے آج دوبارہ جو ہے امریکہ کو وارننگ دی ہے کہ وہ تائیوان کے حوالے سے زیادہ باتیں نہ کرے, کیونکہ تائیوان کے حوالے سے کل ٹونی بلنکن کا ایک اور بیان بھی آیا تھا. تو چین نے کہا تھا کہ ہم نے امریکہ کو پہلے بھی کہا اور آج پھر کہہ رہے ہیں کہ 1 چائنا پالیسی کے اوپر ہم ہیں, لیکن اگر امریکہ نے اگر گڑبڑ کی تو ہم جو ہے یہ نہ سمجھیں کہ کوئی یوکرائن ہم نہیں بن دیں گے, اور نہ ہی وہ ہمیں روس سمجھے. ہم جو کچھ کریں گے پھر وہ ہمارے پاس ہے, اور اس کے نتائج جو ہے نا امریکہ کو بھگتنے پڑیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ خبروں پہ جو بھی ہوا میں اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہوں گا. تب تک اللہ حافظ.